اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم وما اور کیا وما اور کیا لکم تمہیں ہوا ہے وما لکم اور تمہیں کیا ہوا ہے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے لا نہیں تقاتلون تم جنگ کرتے فی سبیل اللہ راستے میں اللہ کے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے والمستضعفین اور کمزوروں کے لیے والمستضعفین کمزور اور کمزوروں کے لیے من الرجال مردوں میں سے والنساء اور عورتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے تو جو بچے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں کمزور بے بس تم ان کی آزادی کے لیے کیوں نہیں لڑتے کیوں جنگ نہیں کرتے الذین وہ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا تو ہمیں نکال دے من سے حاضی اس القریتی بستی سے وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پکارتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال لے الظالمی ظالم ہے اہلھا اس کے رہنے والے اس کے بسنے والے اس کے رہنے والے ظالم ہیں تو ہمیں اس بستی سے نکال لے وجعل لنا وجعل اور تو بنا دے لنا ہمارے لیے من لدنک اپنی جانب سے اپنی بارگاہ سے ولیًا کوئی ولی کوئی کارساز اور تو اپنی جانب سے اپنی بارگاہ سے کوئی ہمارے لیے ولی کارساز دوست مقرر کر دے وجعل لنا وجعل اور تو بنا دے لنا ہمارے لیے من لدنک اپنی بارگاہ سے نصیرا کوئی مددگار اور تو اپنی بارگاہ سے کوئی ہمارے لیے مددگار بنا دے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قتال فی سبیل اللہ جہاد بالسیف اس کے دو مقاصد کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کیوں کی جاتی ہے اللہ کی راہ میں قتال کیوں کیا جاتا ہے پہلی وجہ یہ بیان فرمائی اور اس میں اہل ایمان کو ترغیب بھی دی جا رہی ہے اہل ایمان کو رغبت بھی دی جا رہی ہے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے تو پہلا سبب یہ بیان کیا کہ تمہارا قتال تمہاری جنگ تمہاری جہاد بالسیف یہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے اس سے شرک کو مٹانا کفر کا خاتمہ کرنا ظلم کا خاتمہ کرنا جہالت ضلالت کا خاتمہ کرنا شرک کی جگہ توحید کا نور پھیلانا کفر کی جگہ ایمان کی روشنی پھیلانا ضلالت گمراہی کی جگہ ہدایت پھیلانا جہالت کی جگہ علم کا چراغ پھیلانا علم کی روشنی پھیلانا تو یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کہ جہاں بھی ظلم ہو جہاں بھی انسانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہو اللہ کے دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اس حال میں اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے دین کی سر بلندی کے لیے دین کی عظمت کے لیے قتال کرنا اور دوسرا فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان جو بے بس کسی بھی جگہ کمزور انسان ہو مرد ہو عورتیں ہو بچے ہو وہ آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں آزادی کے لیے تگ و دو کر رہے ہوں اسٹرگل کر رہے ہوں فریڈم فائٹ کر رہے ہوں تو ان کو آزادی دلانے کے لیے لڑنا جس طرح اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب جو مسلمان پیچھے رہ گئے تھے ہجرت نہیں کر چکے تھے تو ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا حضرت صہیب رومی حضرت عمار بن یاسر اور بہت سے صحابہ کرام تھے پیچھے
جن کے گھرانوں پر ظلم ہو رہا تھا، ظلم و ستم ہو رہا تھا، انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے کیوں قتال نہیں کرتے؟ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں فلسطین کے مسلمان نظر آتے ہیں، کشمیر کے مسلمان نظر آتے ہیں، پھر پیچھے برما کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا تھا، اور اسی طرح بعض اور جگہوں پر بھی ہو رہا ہے۔ شام کے مسلمان، یمن کے مسلمان، جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان کی مدد کے لیے کیوں قتال نہیں کرتے، تم ان کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ یہاں انڈیویجول بات نہیں ہو رہی، یہ بات یاد رکھے، قتال فی سبیل اللہ، جہاد بھی صحیح جب بھی ہوگا یہ اسلامی حکمران کے تحت ہوگا، اسلامی ریاست کے تحت ہوگا۔ اس میں کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود ہی جہاد بھی صحیح کا اعلان کر دے اور لوگوں کو ورگلائے اور لوگوں کو قتال کے لیے آمادہ کرے۔ اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ابھارا ہے۔ پھر آگے فرمایا ان کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اس بستی سے نکال دے، تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، ہم پر ظلم کر رہی ہیں، ہمارا مال چھین رہی ہیں، ہماری عزت ادھر محفوظ نہیں ہے، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہے، ہمارا کاروبار، ہمارے گھر بار، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو وہ یہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اور پھر کہتے ہیں باری تعالیٰ تو اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے کوئی کارساز مقرر کر دے۔ اب یہ دیکھیے قرآن میں ہم کئی مقام پر پڑھ رہے ہیں، کئی مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ولی بیان کی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی دعا بیان کی، ذکر کی کہ وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی ولی بنا دے۔ تو اللہ، اور پھر دوسری یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو، پہلی تو دعا کی یا اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے، اور دوسری دعا کی یا اللہ اپنی جانب سے کوئی ولی ہمارے لیے بنا دے، تیسری دعا کی یا اللہ ہمارے لیے کوئی نصیر بنا دے، مددگار۔ تو نصیر بھی اللہ کی صفت ہے، ولی بھی اللہ کی صفت ہے، جو قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ مگر اللہ ولی ہے ذاتی لحاظ سے، حقیقی لحاظ سے، اور جب مخلوق کی طرف نسبت ہوگی تو یہ مجازی لحاظ سے ہوگی، اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت کے لحاظ سے ہوگی، اس میں کوئی شرک نہیں آئے گا، یہ توحید ہی رہے گی۔ خالق اپنے لحاظ سے ولی ہوگا اور مخلوق اپنے لحاظ سے ولی ہوگی۔ جس طرح محمد بن قاسم وہ جب ادھر سندھ میں حملہ ہوا اور مسلمانوں پر ظلم ہوا تو محمد بن قاسم مدد و نصرت کے لیے آ گئے، محمد بن قاسم نے مدد و نصرت کی یہاں آ کر۔ اسی طرح طارق بن زیاد کے، وہ ادھر طارق بن زیاد اسپین کی طرف، اندلس کی طرف، انہوں نے ادھر لشکر کشی کی، اور بھی صلاح الدین ایوبی، وہ بھی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرتے رہے۔ پھر آج پاکستانی آرمی جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے دنیا کے کسی کونے میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے تو یہ جاتے ہیں، اور دیگر اقوام کی مدد کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات پر ہر مسلمان کو ابھارا ہے، ہر مسلم ریاست کو، مسلم حکمران کو، ہر مسلمان کو ابھارا ہے کہ جہاد کے لیے نکلیں، اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو وہاں مدد و نصرت کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور وہ شخص صرف مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسول کی تصدیق کرتا ہے، بس اس خاطر سے نکلتا ہے، تو فرمایا میں اس کا ضامن ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا ضامن ہوں کہ اس کو اجر کے ساتھ لٹا دوں یا مال غنیمت کے ساتھ لٹا دوں۔
یا میں اسے جنت میں داخل کر دوں، اسے اجر یا مال غنیمت کے ساتھ لٹا دوں، یا اسے شہادت کے بدلے میں جنت عطا کر دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، میری امت پر مشقت نہ ہوتی، گرا نہ گزرتا، تو میں کسی لشکر میں شامل ہوئے بغیر نہ رہتا، تو میں ہر لشکر میں شامل ہوتا، جو بھی اسلامی لشکر نکلتا فرمایا میں اس کے ساتھ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بار بار شہادت کی آرزو ہے، بار بار شہادت کی آرزو ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 36، اور صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1876۔ پھر ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا کیا کسی عبادت کے برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، قتال کرنا کیا کسی عبادت کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ سے یہی سوال ہوا، آپ نے یہی فرمایا کہ تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تیسری بار آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، اور وہ روزے اور نماز سے تھکتا نہ ہو، روزے اور نماز سے کبھی نہ تھکے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس طرح ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1877، حدیث نمبر 1877۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کا خاتمہ، ہر شخص کی جب بھی موت آتی ہے اس کے عمل پر اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جائے، اس کا عمل قیامت تک بڑھایا جاتا رہے گا، قیامت تک اس کا عمل بڑھتا رہے گا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1267، 1267، 1267، اس میں یہ حدیث مبارک ہے۔ یعنی اتنا اجر ہے شہادت کا، اور اتنا اجر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ اس میں جہاد بالسیف بھی شامل ہے اور جہاد بالقلم بھی شامل ہے، جو ہم دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، زبانی طور پر جد و جہد کرتے ہیں، اپنی جسمانی طاقت صرف کرتے ہیں، اپنی مالی طاقت صرف کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، یہ سارا جہاد میں شامل ہے۔ ہر کسی کو اس کی حسب نیت اجر دیا جائے گا، کیونکہ جہاد بھی صحیح تو ہر وقت ہم پر لازم نہیں ہے، وہ تو جب دشمن حملہ کرے تب لازم ہوتا ہے، تب فرض ہوتا ہے۔ یا کشمیر کے مسلمان جس طرح ہیں تو اس وقت فرض ہوتا ہے جب مسلمان طاقت میں آ جائیں، قوت میں آ جائیں، ایسے اپنے آپ کو پھنسانا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اگلی آیات آ رہی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا، جب اسلام مغلوب تھا تو مسلمانوں پر جہاد بھی صحیح فرض نہیں ہوا تھا، بلکہ مسلمان دفاعی جنگ لڑتے تھے۔ جب مسلمان طاقت میں آ گئے، توانائی میں، قوت میں آ گئے، پھر مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا گیا، جہاد بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے کما کو فہم نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 76، اللہ زینا، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، جو قاتلونا وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ راستے میں اللہ سے، فرمایا جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو قاتلونا وہ جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، فی سبیل راستے میں، الطاغوت شیطان کی، اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، شیطان کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں، فقاتلو پس تم لڑو،
بس تم لڑو، قتال کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے دوستوں سے پس تم لڑو، انا بے شک کید الشیطان، شیطان کا داؤ، قیدہ داؤ، الشیطان شیطان کا، کانا ہے ضعیفاً کمزور، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اہل ایمان کے قتال اور اہل کفر کے قتال میں فرق بیان کر دیا۔ فرمایا جو اہل ایمان کا قتال ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، ظلم مٹانے کے لیے ہوتا ہے، شرک کفر مٹانے کے لیے ہوتا ہے، عدل کے نفاذ کے لیے ہوتا ہے، علم کی ترویج کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی چاہت، اس کی محبت، اس کی حیثیت، اللہ کے رسول، اللہ کے دین کی ترویج، اس کی اقامت کے لیے ہوتا ہے۔ جبکہ جو اہل کفر ہے وہ شیطان کی راہ میں قتال کرتے ہیں، وہ شیطان کی راہ میں قتال کرتے ہیں، وہ معاشرے میں فتنہ اور فساد کو پھیلانا چاہتے ہیں، معاشرے میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی جگہوں پر، ان کے ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، غاصب ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو مالی وسائل ہیں، مالی ذرائع ہیں، ان پر قبضہ کیا جائے، لوگوں کے حقوق غصب کیے جائیں۔ ان کی بس یہی اسٹرگل ہوتی ہے، کیونکہ وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے لیے اور دنیا کے مال کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اور اہل ایمان وہ اللہ کی رضا کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ یہ دونوں جنگوں میں فرق ہے، دونوں جنگوں میں یہ فرق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، پھر آگے حکم دیا کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں تم ان کے خلاف لڑو، تم ان کے خلاف لڑو۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم جب سے ہوش سنبھالے ہیں، جب سے ہمیں پتا ہے یہ ایٹمی طاقتیں جو بنی ہیں، عالمی ایٹمی طاقتیں، تو انہوں نے جس جس ملک پر قبضہ کیا تو وہاں کے وسائل پر، وہاں کے ذرائع پر انہوں نے مینز پر قبضہ کر لیا، لوگوں پر قبضہ کر لیا، لوگوں کے اموال پر، ان کی زمینوں پر، ان کی جگہ پر سب کچھ قبضہ تصرف کر لیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھ لیا۔ اسلام کا یہ کاز نہیں ہے، اسلامی جنگ کا یہ کاز نہیں ہے، اسلامی جنگ کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اسلامی جنگ کا مقصد عدل و انصاف کو فروغ دینا ہے، عدل و انصاف کو فروغ دینا ہے۔ تو فرمایا تم شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑو، شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑو، شیطانی قوتوں کے خلاف لڑو۔ یہ جو دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی دراصل اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد ہوتی ہے۔ جو منہاج القرآن اسٹرگل کر رہے ہیں، باقی دینی جماعتیں اپنی اپنی توفیق کے مطابق اسٹرگل کر رہی ہیں، یا کوئی انڈیویجول کرتا ہے، کوئی کلیکٹیو کرتا ہے، انفرادی یا اجتماعی طور پر، تو یہ اسٹرگل کرنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے، وہ صرف انسان کو نفسیاتی طور پر پریشر کرتا ہے، جو مد مقابل ہوتا ہے اس کی قوت سے ڈراتا ہے، اس کی ہیبت انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، اس کے ذرائع انسان کو بڑے بڑے کر کے دکھاتا ہے کہ اس کے پاس تو اتنے ذرائع ہیں، جنگی آلات حرب، اس کے پاس تو یہ ذرائع ہیں، اس طرح وہ ڈراتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا اس کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ جو اہل ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کو شکست دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 77، علم کیا نہیں، کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الا طرف الذین ان لوگوں کے، کیلا جنہیں کہا گیا لہم انہیں، کفو تم روک لو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو۔ فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو، یعنی انہیں جہاد بھی صحیح سے قتال سے روک دیا گیا. وَأَقِیمُوا اور تم قائم کیا کرو الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور تم دیا کرو الزکاۃ زکات، اور تم نماز قائم کیا کرو اور زکات دیا کرو. فلما پھر جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال قتال، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، اذا تب فریقم ایک گروہ منہم ان میں سے یخشونا وہ ڈرنے لگے الناس لوگوں سے. تو تب ان میں سے جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ڈرنے لگا. کہشیت اللہ کا طرح حشیت اللہ اللہ سے ڈرنے کی طرح، او یا اشد حشیتن یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے، وہ اللہ لوگوں سے ڈرنے لگے. وقالو اور کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب، لما کیوں، کتبتا تو نے فرض کیا، علینا ہم پر القتال قتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا. لولا کیوں نہیں، اخرتنا تو ہمیں مہلت دیتا، کیوں نہیں اخرتنا تو نے ہمیں مہلت دی، الا تک اجل مدت قریب تھوڑی، تو ہمیں تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہیں دیتا، تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہیں دی. قل آپ فرما دیں، متاع الدنیا متاع مفاد الدنیا دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مفاد قلیل تھوڑا ہے. اے حبیب آپ فرما دیں کہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کا مفاد تھوڑا ہے. والآخرۃ اور آخرت خیر بہتر ہے، لمن اتقى اس شخص کے لیے جو ڈر گیا. فرمایا آخرت اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ڈر گیا، جو پرہیزگار بن گیا. ولا اور نہیں تظلمون تم پر ظلم کیا جائے گا، فتیلہ داغے کے برابر بھی، اور تم پر داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جہاد بھی صحیح کی پابندی کا ذکر کیا ہے اور اس کی اجازت کا ذکر کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مسلمان جب مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں مسلمان شدید تکلیف میں تھے، تنگی میں تھے. وہاں مسلمان عددی لحاظ سے بھی کمزور تھے اور مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے. مسلمان طاقتور نہیں تھے، بہت کمزور تھے. تو اس وقت بعض لوگ مسلمانوں کے اندر چاہتے تھے کہ مسلمان قتال کرے، کیونکہ کفار مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم کر رہے تھے. تو بعض مسلمانوں کی خواہش تھی کہ مسلمان قتال کرے، جہاد بھی صحیح کی اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے اور ہم کافروں کے خلاف تلوار اٹھا لیں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت منع فرما دیا. اس وقت قتال کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اگر اس وقت قتال کی اجازت دی جاتی تو مسلمان جو مٹھی بھرتے وہ مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جاتی. مروزی اسباب کو دیکھتے ہوئے، زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ زمین پر جو اسلام پھیلا ہے یا انبیاء کرام نے دعوت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یہ زمینی حقائق کو، مروزی حالات کو پیش نظر رکھ کر دعوت دی گئی ہے. اور مروزی حقائق کے مطابق ہی اسلام پھیلا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وہ تو مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو زبردستی ٹھونس دیتا ہر ایک پر دین، ہر کوئی کلمہ پڑھ لیتا. یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ تو مالک ہے، قادر مطلق ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے پھیلانے کے لیے یہ دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. یہاں دنیا کو پرکھا جانا ہے کہ کون رب کی مانتا ہے، کون نہیں مانتا. اس لیے اس دور میں مسلمانوں کو قتال سے روک دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی. اس وقت کیا حکم آیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا تم نماز قائم کرو، زکات دیا کرو، نماز کو قائم رکھو. تو یہ اب بھی ہمیں ہر مسلمان پر جہاد بھی صحیح فرض نہیں ہے. تو اس لیے
یہ حکم باقی مسلمانوں پر لاگو ہوگا، سارے مسلمانوں پر، کہ جب جہاد بھی صحیح پہ نہیں ہے، قتال میں نہیں ہے، تو پھر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یہ حکم، اس حکم پر عمل پیرا رہیں، اس حکم کو نہ چھوڑے اور اس حکم پر عمل پیرا رہے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ پھر آگے فرمایا فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا۔ کتبہ کا لفظ یہ بھی فرضیت کے لیے آتا ہے، جس طرح قرآن میں جس طرح فرض کا لفظ فرض فرض کے لیے آتا ہے، اسی طرح کتبہ اس کا لغوی مطلب تو ہوتا ہے لکھ دیا گیا، لیکن اصطلاحی طور پر اس کا معنی ہے فرض کر دیا گیا۔ تو فرمایا جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ڈرنے لگا، لوگوں کا عددی لحاظ سے کافروں کی طاقت دیکھ کر، ان کی تعداد دیکھ کر، ان کا آلات حرب دیکھ کر کہ ان کے پاس تو جنگی آلات ہم سے زیادہ ہیں، وہ ہم سے زیادہ پاور میں ہیں، تو اس پر ایک گروہ لوگوں سے ڈرنے لگا، اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا، اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا۔ اور پھر وہ حیل و حجت کرنے لگے کہ یا اللہ تو نے ابھی ہم پر اتنی جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا ہے، تو نے ہمیں مہلت، تھوڑی مہلت کیوں نہیں دی؟ وہ اس طرح اللہ سے مہلت طلب کرنے لگے۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں پر جہاد 7 ہجری میں فرض ہوا تھا، 7 ہجری میں۔ یہ جو پہلے، اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر، پھر غزوہ احد ہوئی، پھر غزوہ احزاب ہوا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، تو یہ سارے دفاعی طور پر تھی، دفاعی طور پر یہ ڈیفینسو وار تھی، ڈیفینسو وار تھی۔ اور جو مسلمانوں کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی اجازت ملی وہ غزوہ خیبر کے موقع پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو تب آپ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر 7 ہجری، اس وقت جہاد بھی صحیح فرض ہوا تھا۔ تو اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئے دفاعی جنگیں تھیں۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح حیل و حجت کرنے لگے کہ یا اللہ ابھی تو نے کیوں ہم پر فرض کر دیا گیا، اور پھر وہ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ تو اس کا مطلب ہے جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت انسان پر غالب ہو جاتی ہے، اس وقت انسان جہاد سے گھبراتا ہے، اس وقت قتال سے گھبراتا ہے، اس وقت اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے گھبراتا ہے۔ حالانکہ اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں موت ہے، اس کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ اور اگر ہم شہید ہو گئے، جس طرح ہم پچھلی آیتوں میں بھی پڑھے ہیں، آیت نمبر 74 میں بھی، کہ شہید ہو گئے تب بھی اجر عظیم رب کی بارگاہ سے ملے گا، اور اگر غازی ہو کر لیٹے تب بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم ملے گا۔ اور ابھی شہادت کے میں نے آپ کو احادیث بھی لکھوا دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی حقیقت بیان کی کہ یہ لوگ کیوں جہاد سے گھبرا رہے ہیں، وہی دنیا کی محبت۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ فرما دے کہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال و متاع، دنیا کا مفاد یہ تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، رب کی مانتے ہیں، رب کے رسول کی مانتے ہیں، وہ بہتر ہے، وہ آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ جو رب اور رسول کی مانتے ہیں، دین کی جد و جہد کرتے ہیں، اقامت دین کرتے ہیں، وہ متقی بہتر ہے، ان کے لیے جو آخرت کے انعامات ہیں وہ بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی کوئی بندہ 100 سال تک جی لے گا، حالانکہ بہت مشکل ہے آج کل کی دنیا میں۔ آج کل ایوریج پوری دنیا میں تقریباً 60-65 چل رہا ہے، 60-65 زندگی اتنی چل رہی ہے۔ بہت سے حال ملک ہیں جہاں 70-80 سال 90 سال تک عمر ایوریج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی قلیل ہے، دنیا کا مفاد قلیل ہے، تھوڑا ہے، اور جو آخرت ہے یہ متقین کے لیے بہتر ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو
आखिरत के लिए तगोदो करनी चाहिए, आखिरत कमाने की फिक्र करनी चाहिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हिदमत करनी चाहिए, दीन की तरवीज करने के लिए। ये जो आप कुरान जी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसकी तरवीज करें, मुस्तफी मिशन के दस्तों बाजू बन जाए, मिनहाजुल कुरान के दस्तों बाजू बन जाए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के मिशन के लिए दस्तों बाजू बन जाए, और ऐसी अंत तक मेहनत करें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला में ऐसी तौफीक अता फरमा दे। फिर आगे फरमाया वला तुज़लमूना फतीला, तुम पर दागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी इंसान ने जो कुछ कमाया होगा वो पालेगा, जुल्म किसी पर नहीं होगा, जुल्म किसी पर नहीं होगा। इसके बाद है सूरत निसा आयत नंबर 78 78। अब इसमें अल्लाह ताला ने मजीद हकीकत बयान की, फरमाया ऐना, जहां कहीं, ऐना जहां कहीं, माँ जो तकूनु तुम होगे, माँ जो तकूनु तुम होगे, ऐना माँ तकूनु तुम जहां कहीं भी होगे, युद्रिकुम, युद्रिक पालेगी कुम तुम्हें, अल मौत मौत, तुम्हें मौत पालेगी, वलो अगरचे कुन तुम हो, फी बुरूजिन किलों में, मुशय्यदा मजबूत, हाँ तुम मजबूत कलों में हो, व इन और अगर तुसिबहुम, तुसिब पहुंचती है, हम उन्हें हसनतुन कोई भलाई, और अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचती है, यकूल वो कहते हैं हाज़िही ये मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचती है, कोई फायदा पहुंचता है, तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। व इन और अगर तुसिबहुम, तुसिब पहुंचती है, हम उन्हें सय्यातुन कोई बुराई, कोई नुकसान, और अगर उन्हें कोई बुराई, कोई नुकसान पहुंचता है, यकूल वो कहते हैं हाज़िही ये मिन इंदिका, आपकी जानिब से है, वो कहते हैं ये आपकी जानिब से है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माज़ुल इशारा करते हैं। कुल, आप फरमा दे, कुल्लुन, सब कुछ, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, आप फरमा दे कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। फमाली, हकीकतन फमाली, पस क्या हो गया है, हा उलाई, इन अलकौमी लोगों को, पस क्या हो गया इन लोगों को, ला यकादूना, नहीं वो चाहते, यफ्क़हूना, समझना, हदीसन कोई बात, पर मैं क्या हो गया इन लोगों को कि ये कोई बात समझने के करीब नहीं आते, ला यकादूना, नहीं करीब आते, यफ्क़हूना, समझने के लिए, हदीसन कोई बात, कि कोई बात समझने के लिए करीब नहीं आते। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फिर दुनिया की हकीकत को बयान किया, फरमाया कि मौत तुम्हें आकर रहनी है, मौत से किसी का छुटकारा नहीं है, ये दुनिया आरजी है, दुनिया का साजो सामान आरजी है, दुनिया की जिंदगी आरजी है, लिहाजा मौत ने तुम्हें आकर रहने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये दुनिया फानी है, यहाँ फना हो जाने हर किसी ने, हर चीज ने फना हो जाने। फिर मैं अगर के तुम मजबूत कलों में हो, चाहे तुम मजबूत कलों में छुप जाओ, फिर भी मौत आकर रहनी है। कोई हालत जंग में है, जिहाद में है, वहां किसी का मुकद्दर हो सकती है, कोई घर में है, वहां मुकद्दर हो सकती है, जहां भी इंसान हो मौत उसे आकर रहनी है, मौत से किसी हाल भी छुटकारा नहीं है। फिर आगे फरमाया उन लोगों की रविश, उन लोगों की रविश जो अपने दिल पर, अपने ऊपर दुनिया की मोहब्बत को गालिब कर लेते हैं, दुनिया के मफाद को गालिब कर लेते हैं। फरमाया अगर उन्हें कोई अच्छाई पहुंचती है, दुनिया में कोई अच्छाई पहुंचती है, कोई हैर मिलती है, कोई माल मिलता है, कोई दुनिया का मफाद मिलता है, कोई स्टेटस मनसब मिलता है, तो वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है। और अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचती है, दुनिया को कोई नुकसान पहुंचता है, कोई शर पहुंचता है, कोई माली घाटा होता है, कोई रिश्तों में दरार पड़ती है,
کسی بھی کوئی بیمار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور برائی کو معاذ اللہ حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ وہ منافق اور یہودی اس طرح کرتے ہیں۔ تو فرمایا اے حبیب آپ فرما دے کل من عند اللہ، سب کچھ حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ موت کا مالک وہ ہے، زندگی کا مالک وہ ہے، تندرستی کا مالک وہ ہے، بیماری کا مالک وہ ہے، فائدہ دینے کا مالک وہ ہے، نقصان دینے کا مالک وہ ہے، نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے، ہر چیز کا حقیقتاً مالک وہ ہے، حقیقتاً مالک وہ ہے۔ لہذا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو فرمائے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب نہیں آتے، یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب نہیں آتے، یعنی انہیں دنیا کی حقیقت کیوں نہیں پتا چل رہی کہ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، یہاں کسی نے 20 سال جینا ہے، کسی نے 30 سال، کسی نے 70 سال، کسی نے 100 سال، لیکن بالآخر دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو اللہ کے دین کی اسٹرگل کر کے، اللہ کے دین کی جد و جہد میں جنہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، تو وہ بہتر ہوئے یا دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بہتر ہوئے؟ کون بہتر ہوئے؟ دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دینے والے بہتر ہوئے یا آخرت کی دائمی زندگی کو ترجیح دینے والے بہتر ہوئے؟ گھاٹے کی زندگی، گھاٹے کی موت پانے والے بہتر ہوئے یا آخرت کی نعمتیں پانے والے مستحق ہونے والے وہ بہتر ہوئے؟ تو فرمایا انہیں اتنی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اتنی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر یہ بات سمجھ جائیں تو پھر انہیں پتہ چل جائے کہ رب کی راہ میں جو موت آتی ہے حقیقی موت وہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کمال کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔